جب لگا تھا تیر تب اتنا درد نہ ہوا عمر، جب لگا تھا تیر تب اتنا درد نہ ہوا عمر، زخم کا احساس تب ہوا جب کمان اپنوں کے ہاتھ میں دیکھی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا عمر حسن، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی مجھ کو جو ہے وہ کوئی تیر کسی نے مار دیا ہے اور اپنوں کے ہاتھ سے لگ دیا ہے۔ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تیر اور کمان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی گہرا رشتہ ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو میں نے سوچا انہی کے اعزاز میں جو ہے وہ تیر اور کمان کے نام سے ہی آج ہم کی پوڈ کاسٹ ہم شروع کریں۔ ان صاحب کا تعارف جو ہے وہ بہت ہی کم عرصے کے اندر جو ہے وہ ان کا نام ان حلقوں کے اندر سنا جانے لگا ہے، جس کو ہم آرچری کہتے ہیں۔ یہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، یہ کیمیکل انجینئر ہیں، یہ پاکستان کے پہلے لیول 4 کوچ ہیں، آرچری کے پاکستان کے پہلے لیول 4 کوچ ہیں، اور جی یہ مینوفیکچرر بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی آرچری سے ریلیٹڈ بناتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں اعجاز صاحب سے۔ تھینک یو ویری مچ اعجاز صاحب، تشریف لانے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ یو ویلکم سر، آپ جب کہیں گے جہاں کہیں گے انشاءاللہ بالکل حاضر ہو جائیں گے۔ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ بہت خوبصورت، اور بہت کم لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ماشاءاللہ سے۔ اٹس یور گریٹنس سر۔ اچھا سر بتائیے تھوڑا سا آڈینس کو کہ میں نے آپ کا انٹروڈکشن کروایا تو بالکل ہی ایک ڈائیورسیفائڈ قسم کا بیک گراؤنڈ، مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا آپ آرچری تک کیسے پہنچے۔ تو تھوڑا سا بتائیں کہ آرچری تک کا سفر پہلے کیا کرتے رہے اور آرچری تک کیسے پہنچے۔ دیکھیں آرچری جو ہے وہ جو تیر اندازی یا شوٹنگ جو ہے نا وہ یہ شوٹرز ہوتے ہیں یا تیر انداز ہوتے ہیں، یہ بائی برتھ ہوتے ہیں موسٹلی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جیسے جن کو باقاعدہ طور پہ سکھایا جائے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ بلٹن ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں یو این کی طرف سے پوسٹڈ تھا فلپین میں، تو وہاں میرے ہوٹل کے بالکل نیچے جو ہے وہ ایک آرچری رینج تھی۔ اوکے۔ تو میرے پاس 3-4 بجے جب وقت ختم ہو جاتا، کام ختم ہو جاتا تھا، تو میں وقت نکال کے نیچے رینج پہ چلا جاتا تھا اور میں دیکھتا رہتا تھا کہ جہاں بچے کس طرح سے کھیل رہے ہیں۔ تو ونس آئی آسکڈ انسٹرکٹر کہ مجھے بھی کھیلنا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم فی پے کرو اور آ جاؤ۔ دین آئی وینٹ اوور دیر۔ میں پھر وہاں میں نے کچھ عرصے کھیلنے کی کوشش کی آرچری، اور جو ہے وہ جب میں وہاں سے لوٹا تو میں اپنے ساتھ ایک بو اور کچھ ایروز جو ہے وہ ساتھ لے آیا تھا۔ دیٹ واز بیک 20 years بیک آئی گیس، 20 سال سے بھی پرانی بات ہو گئی۔ وہ کچھ عرصے تو ہم گھر میں وہ یوز ہوتی رہی، پھر اس کے بعد مجھے دوبارہ جانا پڑ گیا۔ جب میں واپس آیا تو پھر وہ نہ بو تھی، نہ ایرو تھے، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ آرچری یقیناً پھر دل میں جگہ کر گئی تھی، اور جہاں کہیں بھی ایسی کوئی چیز نظر آ جاتی تھی تو پھر ہم یہی کرتے تھے کہ آرچری کی طرف فوراً ذہن ہمارا جاتا تھا۔ یہاں پر کراچی میں جب میں کراچی آیا ہوں آج سے 6 سال پہلے، تو میں نے یہاں پر آرچری ہوتے ہوئے دیکھی، اور ایک نجی کلب تھا یہاں راشد مناس روڈ پہ، وہاں میں گیا اور وہاں میں نے کوچ سے پوچھا کہ جی میں کھیلنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ کس طرح سے میں کھیل سکتا ہوں۔ وہاں سے یہ آرچری شروع ہوئی، اور کچھ عرصے بعد ایک انجری کے باعث مجھے کھیل سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر میں نے کوچنگ کورسز اس کے شروع کر دیے۔ کچھ ریویل ہوا کہ یہاں شاید کوچنگ کی کمی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی اس کی ڈیٹیل بھی اس کو بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے پھر میں کوچنگ کی طرف آیا، اور کوچنگ کے بعد جو ہے میں نے لیول 1 کیا، لیول 2 کیا، لیول 3 کیا، اور ریسنٹلی میں ابھی جو ہے وہ لیول 4 NTS US سے میں نے بھی جو ہے وہ پاس۔ ونڈرفل جی، میں دیکھ رہا تھا کہ صرف پاکستان میں نہیں شاید ایشیا میں آپ پہلے لیول 4 کوچ ہیں کچھ؟ نہیں، میں پاکستان میں پہلا لیول 4 کوچ ہوں، ایشیا میں میرا نمبر 10th ہے۔ ایشیا میں 10th ہیں آپ، گریٹ۔ تو یہ ایسی مطلب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بھئی یہ لیول 4 ہوتا کیا ہے، اور پاکستان میں جب یہ اتنے سالوں سے ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس اسپورٹس بورڈ بھی ہے اور ہمارے پاس اتنی ساری ایسوسیشن، فیڈریشن اور دنیا جہان کی چیزیں، تو اب تک جو ہے وہ اس لیول پہ ہمارے پاس سرٹیفائڈ کوچز کیوں نہیں ہیں، اور جو کوچز ہیں ان میں کیا پرابلم رہی ہے، یا اس میں آپ نے کیا
شارٹ کمنگز دیکھی ہیں جو اوور کم کرنا چاہیے آگے؟ میں آپ کو اپنی مثال دوں گا. جب میں نے ایک پروفیشنل بو خریدی اور مجھے جن سے میں نے وہ بو خریدی وہ کوچ بھی کہلاتے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ بس یہ 42 پاؤنڈیج کی یہ بو ہے اور آپ اس سے بس آپ کھینچیں اور کھیلنا شروع کر دیں, شوٹ کرنا شروع کر دیں اور کم سے کم 100 ایرو کھیلیں روزانہ. پہلے 100 ایرو کھیلنے کے بعد مجھے شولڈر انجری ہو گئی اور پھر میں تقریباً 7-8 مہینے تک آرچری نہیں کر سکا. تو مجھے اس 7-8 مہینے جو میں نے آرچری نہیں کی, میں آرچری کو ڈھونڈتا رہا انٹرنیٹ پر, گوگل پر اور جو دوسرے میڈیا تھے اس کے اوپر کہ آرچری بیسیکلی ہے کیا, اور اگر یہ اتنی ہی خطرناک ہے کہ فوری طور پہ کوئی آپ کو انجری ہو جائے گی تو پھر اتنا خطرناک کھیل اس طرح سے اتنا عام کیسے ہو گیا اور کس طرح کھیلا جا رہا ہے. تو پھر میں نے جب یہ دیکھنا شروع کیا, اتفاق سے کچھ لوگوں سے میری اس میں تھوڑی سی واقفیت بڑھی, تو مجھے کوچ جیف کا بتایا گیا. ملیشیا میں کوچ جیف ہیں, آپ ان سے بات کر لیں, وہ پاکستان سے نزدیک ترین ہیں. تو پھر میں لیول 1 کرنے کوچ جیف کے پاس ملیشیا گیا, تو وہاں انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جی آرچری ہوتی کس طرح ہے اور کس طرح سے آپ بچ سکتے ہیں. وہ بھی اتفاق سے یو ایس سے ہی سرٹیفائڈ تھے اور وہ NTS کوچ تھے. تو جب لیول 1 کیا پھر اس کے بعد مجھے خواہش ہوئی کہ اس سے میں آگے بڑھوں, یہ بیسک ہے بہت. لیول 2 کیا, پھر مجھے پتہ چلا کہ لیول 2 کے بعد پھر مجھے جو ہے وہ باڈی میکینکس پہ کام کرنا ہے. تو پھر لیول 3 اور لیول 4 جو ہے وہ پیورلی آپ ٹیکنیکل سائڈ اس میں سکھائی جاتی ہے, اور جو باڈی میکینکس ہیں, جو آپ اس کے علاوہ جو بو کی ٹیکنیکل سائڈ ہے ساری, جو اکوپمنٹ ٹیکنیکل سائڈ ہے, وہ ساری کی ساری لیول 3 اور لیول 4 میں سکھائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ مینٹل مینجمنٹ ہے سب سے بڑی چیز جو ہے, جو کہ آرچری 50% فزیکل اور 50% جو ہے وہ مینٹل گیم ہے. تو یہ چیزیں ہم نے پھر وہاں سیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ٹرین دا ٹرینر کورس کیا وہیں یو ایس سے, تاکہ میں یہاں پر جو کوچز نہیں ہیں تو پھر میں کوشش کروں کہ میرے تھرو جو ہے وہ لوگ یہ کوچنگ کے کچھ لیول سیکھ کے. تو ابھی میں اتھورائز ہوں لیول 2 کوچ جو ہے وہ میں یہاں پر پریکٹیکل لے رہا ہوں کہ اپ ٹو لیول 2 کوچز جو ہے وہ میں پروڈیوس کر سکتا ہوں یہاں پر. ونڈرفل. اچھا, یہ آرچری بڑا کنٹروورشل گیم رہا ہے, مطلب آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک اٹ از انفارچونیٹ, بٹ آن گراؤنڈ یہ ہم سنتے ہیں اصلی والی فیڈریشن, وہ نقلی والی ایسوسیشن. تو وہ سر آپ اصلی والی سے ہیں, نقلی والی سے ہیں, مطلب آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کیا سلسلہ ہے اس کا؟ دیکھیں اس صرف آرچری میں نہیں ہے جی, ماشاء اللہ سے, یہ تقریباً ہر گیم میں کھیلوں کا جو معیار ہمارے یہاں ہے یا کبھی تھا, ان تمام چیزوں کو اگر ہم زیر غور لائیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کھیل کو صرف کھیل نہیں رہنے دیا گیا ہے, اس کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں رہنے دی گئی ہے. لوگوں نے کھیل میں بزنس ڈھونڈ لیا ہے, اور یہی وجہ ہے, یہ اس کی جو تنزلی ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کھیل جو ہے وہ بزنس جب بنا تو پھر یہ اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو گیا. تو یہ جو ایک ایسوسیشن, پیرالل ایسوسیشن اور اصلی ایسوسیشن اور نقلی فیڈریشن اور یہ ساری چیزیں صرف اس لیے, اس میں سے جو ہے وہ کوئی بھی لوگوں کا جو دھیان ہے وہ کھیل کی طرف, کھلاڑی کی ڈیولپمنٹ کی طرف, اس کی کوچنگ کی طرف نہیں ہے, بلکہ بزنس کی طرف. جو میں نے محسوس کیا یہاں پر اس کہنا چاہیے جب اس لائن پر میں آیا اور میں نے دیکھا تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ جی یہ بزنس ہے, لوگوں نے بزنس بنا رکھا ہے اور اس سے وہ پیسہ کما رہے ہیں, اپنا کچن رن کر رہے ہیں. دس از آل. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کی جگہ 2 3 ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں. کبھی جو ہے وہ کسی پر پابندی ہے, کسی پر نہیں ہے, کسی کے ساتھ کچھ.
تو یہ دوسروں کو پروموٹ کرنا, کھلاڑیوں کو, ایتھلیٹس کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ پریفرنس نہیں ہوتی ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جائے, جیب کیسے بھری جائے, کسی نہ کسی طرح کاروبار کی کوئی صورت نکالی جائے اس کے اندر. دس از دا اونلی ریزن. اس کے اندر پیسے کیا زیادہ ہیں؟ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے شاید آرچری والے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں, اس لیے صرف آرچری نہیں, میں نے کہا نا آپ سے کہ صرف آرچری نہیں ہے, آپ جوڈو میں چلے جائیں, آپ ٹینس میں چلے جائیں, آپ سائیکلنگ میں چلے جائیں, آپ کسی بھی گیم میں جائیں گے آپ کو 2-3 ایسوسیشنز بنی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. میرا جو تعلق مجھے 2 سال پہلے سندھ آرچری ایسوسیشنز کی طرف سے جو ہے وہ آفر ہوئی کہ جی آپ سندھ آرچری ایسوسیشن کو رن کریں, تو میں نے اس کی ہمیں بھری, اور اس کے بعد 9th نیشنل میں نے کھلائی سندھ کی ٹیم کو, 10th نیشنل میں نے کھلائی سندھ کی ٹیم کو. تو دونوں میں ماشاءاللہ سے سندھ کی ٹیم نے برانز میڈل لیا, جبکہ اس سے پہلے جو 8 نیشنلز ہوئی تھیں اس میں سے آج تک کسی بھی نیشنل میں کوئی میڈل سندھ کی ٹیم نے نہیں جیتا. مطلب اس سے پہلے جو مطلب یہ تو آپ کی ایک بڑی اچیومنٹ پھر میں کہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سالوں سے ہر سال ایک نیشنل ہوتی ہے موسٹ پرابیبلی, تو 8 سال سے یہ جو ٹیمز بنی ہوئی تھیں اس سے پہلے, تو سندھ نے کبھی کوئی میڈل نہیں لیا تھا. آپ کے آنے کے بعد یہ چینجز آئے ٹیم میں؟ جی ہاں بالکل, ان کی جو ٹریننگ تھی وہ ایک سرٹن اس کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہوا بالکل, اور پراپرلی وہ ٹریننگ کے اوپر آئے, پراپرلی انہوں نے کیمپنگ کی, اور جو میرٹ پہ لوگ ڈیسائیڈ ہوئے, ٹیم ڈیسائیڈ ہوئی, تو وہ ٹیم جب کھیلنے گئی ان کے سامنے انتہائی مشاق ٹیمیں تھیں. وابڈا جیسی ٹیم تھی, آرمی جیسی ٹیم تھی, پنجاب بہت اچھی آرچری پنجاب میں ہوتی ہے وہ ٹیم تھی. تو انہوں نے کافی ٹیمز کو بیٹ کر کے, مجھے یاد ہے 9th نیشنل میں جس وقت ہمارا کوارٹر فائنل ہو رہا تھا وابڈا کی ٹیم کے ساتھ, تو وابڈا کے کوچ جو تھے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور وابڈا کے وہ کوچ ہر سال انگلینڈ سے آتے ہیں وابڈا کو کوچ کرنے کے لیے. عرفان شاہد قریشی ان کا نام ہے, وہ مسلم ہیں اور وہ انگلینڈ نیشنل ہیں اور بہت اعلیٰ پائے کے کوچ ہیں, اور وہ ہر سال وابڈا ان کو ہائر کرتا تھا اور ان کو بلاتا تھا. جب وہ میرے بالکل برابر میں کھڑے ہوئے تھے اور ایک ایرو کے اوپر ڈیسیجن ہونا تھا, اور اس نے کہا کہ مجھے ابھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا اگر یہ ایرو تمہارا جو ہے وہ ہٹ صحیح ہو جاتا اگر, تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا کہ وابڈا آؤٹ ہو جاتی اس میں. تو اس حد تک مقابلہ ہمارے لڑکوں نے کیا, اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو لڑکے ہیں ابھی فی الحال اس وقت جو پریکٹس ہم چل رہی ہے اس وقت جو ہماری اس میں وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے سکورز کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جو 11ویں نیشنل ہم کھیلنے کے لیے جائیں گے تو اس میں اب برانز سے ہم اوپر آئیں گے. اب ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گولڈ کی طرف, اگر میں اس ٹیم کا کوچ رہا تو یقیناً ہم گولڈ کی طرف جائیں. انشاءاللہ جی آپ لائیں گے, اور سندھ کے اندر میڈل آئے گا تو وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ باعث فخر ہے. اچھا, یہ آپ کی بات سے مجھے محسوس ایسا ہوا کہ آپ آئے, آپ نے کام کرنا شروع کیا تو یہ چینجز آنا شروع ہو گئے. جی, حالانکہ جو اپر مینجمنٹ تھی وہ وہی تھی اور سسٹم وہی تھا, لیکن تو پرابلم کہاں تھی ایک تھوڑا سا یہ بتائیں, مطلب کہ بیسکلی گراس روٹ پہ پرابلم کہاں تھی کہ اس کی اچھی ترویج نہیں ہو پا رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے چینجز بھی ہوئے آپ کی فیڈریشن میں. ایک بہت سا پرانے جو ہے وہ آپ کے پریزیڈنٹ تھے فیڈریشن کے جنرل صاحب, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 15-20 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور تو وہ چلے گئے, اور وہ سارا کیا اتنا اس کچھ جو کنٹروورسیز زیادہ ہوتی ہیں, باتیں زیادہ ہوتی ہیں, حقیقت تک لوگ نہیں پہنچ پاتے کہ حقیقت ہے کیا. دیکھیں, ہم کسی بھی کھیل کو لے لیں, چاہے آرچری کو لے لیں یا کسی اور کھیل کو لے لیں, تو اس کی جو اولمپک کے حوالے, اگر وہ اولمپک اسپورٹس ہے تو اس کی کچھ فیڈریشنز بنی ہوتی ہیں ورلڈ لیول کے اوپر. اوکے, اور وہ فیڈریشنز جو ہے وہ اس کے بعد وہ تمام جتنے بھی ملک اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں وہاں پر اسی ملک کی لوکل فیڈریشنز بھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, بنا دی جاتی ہیں, وہ تھرو الیکشنز وہ الیکٹ ہوتی ہیں. پورا ایک سسٹم ہے, ڈویژن ہے, پھر اس کے بعد پروونشل لیول ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیڈریشن لیول ہوتا ہے ملک میں.
یہ سسٹم پاکستان میں نہیں تھا. ہم نے پاکستان میں فٹ بال کا اشر دیکھا, ہم نے پاکستان میں ہاکی کا اشر دیکھا. تو یہ سسٹم پاکستان میں جب انٹروڈیوس ہوا اور جب پاکستانیوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کو سرٹن ایک خاص اسپیسیفک فیڈریشن کے ساتھ منسلک ہونا ہے جو ورلڈ لیول پر ورلڈ کپ کرواتی ہے, جو ایشیا کپ کرواتی ہے, جو اولمپک کروا رہی ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ ہمیں جا کے اٹیچ ہونا ہے, تو ان کی شرائط آپ کو ماننی پڑتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا گورنمنٹ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. اوکے. کوئی بھی پولیٹیکل انفلوئنس اس کھیل میں نہیں ہونا چاہیے, کہ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر, رشتہ داری اقربا پروری کی بنیادوں پر جو ہے وہ کھلاڑی منتخب کیے جائیں اور ان کو بھیجا جائے. میرٹ پر ہونا چاہیے. تو اس میں ان کو کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کے اوپر وہ جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اوکے. وہ کہتے ہیں الیکٹڈ فیڈریشنز ہونی چاہیے, الیکٹڈ جو ہے وہ پروونشل ایسوسیشنز ہونی چاہیے, ایک سسٹم, اس سسٹم کے تحت. اب یہاں سے جو لوگ سلیکٹ ہو کر جاتے ہیں وہ ورلڈ کپ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ ایشیا کپ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ دیگر کھیل بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہے کہ ہمارے ملک میں پھر دو سسٹم بن گئے. ہمارے ملک میں ایک سسٹم یہ بن گیا فیڈریشنز کا, اور دوسرا سسٹم بن گیا اسپورٹس بورڈ کا. گورنمنٹ بھی چلنی ہے, گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسپورٹس بورڈ, فنڈنگ کہاں ہوتی ہے؟ فنڈنگ فیڈریشنز کو نہیں ہوتی, اسپورٹس بورڈ کو ہوتی ہے. فنڈنگ ہوتی ہے اسپورٹس بورڈ کو, اسپورٹس منسٹر کے انڈر میں وہ کام کرتے ہیں, فنڈنگ ساری کی ساری وہاں ہوتی ہے. اب کسی بھی کھیل کو اٹھا لیجئے اور کسی بھی صوبے کو اٹھا لیجئے, اسپورٹس بورڈ کی آپ کو جو ہے وہ لڑائی ملے گی فیڈریشن کے ساتھ. کسی بھی کھیل کو اٹھا لیجئے, وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں جی ہم گورنمنٹ ہیں, ہم فنڈنگ کرتے ہیں, ہم پیسہ دیتے ہیں, ہماری مرضی سے جانا چاہیے کھلاڑی. وہ کہتے ہیں جی ورلڈ آرچری نے یا ورلڈ ٹینس فیڈریشن نے یا انہوں نے کہا ہے کہ جی اس طرح سے جانا چاہیے کھلاڑی. یہ فرق ہے. فیڈریشنز کا کام بیسیکلی جو ہے وہ کھلاڑیوں کو وہ مواقع فراہم کرنا ہے, انٹرنیشنلی کھیلنے کے مواقع فراہم کرنے کا کام فیڈریشنز کا ہے, پروونشل ایسوسیشنز کا ہے. اور اس کو فنڈنگ فراہم کرنا, اس کو کھیل کی جگہیں فراہم کرنا, اس کو اس کی کوچنگ کرنا, یہ سارا کام اسپورٹس بورڈ کا ہے. اب کون اپنا کام ٹھیک سے کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا, یہ ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ اپنے ویورز پہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ دیکھ لیں کہ جی کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. بالکل جی, آپ جو ہے وہ کامنٹ کر کے بتاتے رہیے کہ آپ کی نظر میں جو ہے وہ کون کام صحیح کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. اچھا یہ بتائیے کہ پھر جب آپ کو یہ فنڈنگ نہیں ہو رہی, یہ پیسے نہیں آ رہے, تو پھر آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ مطلب یہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے بھی کھلاڑی بتا رہے ہوتے ہیں, ناٹ نیسسرلی آرچری, آپ ڈفرینٹ گیمز میں, کوئی باڈی بلڈنگ والے گئے ہوئے ہوں گے, کبھی کوئی لوگ گئے ہوئے ہوں گے, وہ بتا رہے ہوں گے میں نے تو گھر اپنی چرپائی بیچ کے گیا تھا, میں ایسے کر کے گیا تھا, اور پھر جو ہے وہ سارا سلسلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے. آپ کیسے اس کو فنڈ اپ کر رہے ہیں, یا آپ جو ہے یہ ٹیم بلڈنگ کیسے کر پا رہے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ جو مشکل ترین جو صورتحال تھی وہ یہی تھی کہ سندھ آرچری ایسوسیشن کے پاس کوئی کسی قسم کا فنڈ نہیں تھا, اور فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کھلاڑی جو تھے وہ اپنے اکوپمنٹ, جو کہ آرچری کا اکوپمنٹ بہت مہنگا ہوتا ہے, اچھے اکوپمنٹ کے ساتھ نہیں کھیل پا رہے تھے, جس کی وجہ سے رزلٹ بھی ان کے متاثر ہو رہے تھے. اچھے ایرو ہوں, ساری چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں, اور فنڈ بھی نہیں تھا. ہم نے بارہا 9 نیشنل میں ہم نے جو ہے وہ اسپورٹس جو سیکرٹری ہیں ان کو ہم نے خط لکھے, ان کو پوچھا ان سے کہ جی ہمیں یہ فنڈ فراہم کیے جائیں تاکہ ہمیں ہمارے کھلاڑی جو ہے, لیکن انہوں نے ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیا. اسی طرح 10 نیشنل میں بھی ہوا, ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں ملا. نیشنل جونیئر نیشنل ہوئی, اس میں بھی ہمیں کوئی کیمپنگ کے لیے, اکوپمنٹ کے لیے کوئی فنڈ ہمیں نہیں ملا. زیادہ تر یہ ہوا کہ کھلاڑیوں نے خود اپنی بل پر, سیلف فائنینسنگ کی بنیاد پر, یا پھر کچھ مخیر لوگ جنہوں نے ہیلپ کی, جن کے پاس ہم گئے, جن سے ہم نے کہا کہ جی آپ اس کھلاڑی کو کم سے کم 12 ایرو دلا دیں, کسی کو کوئی بو دلا دیں, کسی کا کوئی جو ہے وہ ٹریننگ کا اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو وہ تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کسی نے کر. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, ابھی تک چل رہا ہے.
الحمدللہ اب لوگوں نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے، الحمدللہ اب لوگ پہچاننے لگے ہیں، جاننے لگے ہیں کہ یہ جو پیسہ اگر ہم دیتے ہیں، اول تو وہ پیسہ دیتے نہیں، سامان یا کوئی بھی کھیل کا جو ہے وہ اگر انہوں نے دینا ہے تو وہ صحیح ہاتھوں میں جاتا ہے اور وہ جو مستحق کھلاڑی ہے اسی کو ملتا ہے، اور وہ کھلاڑی پھر اپنا جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دکھاتا بھی ہے، اس کو پتہ بھی لگتا ہے کہ ہاں جی میں مانیٹر بھی ہو رہا ہوں، میری پرفارمنس جو ہے وہ نظر بھی آنی چاہیے، تو وہ محنت بھی کرتا ہے۔